بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلور کے بسم اللہ نگر میں موجود بی ای ٹی کالج میں ایک بار پھر مسابقہ قرات کی خوبصورت محفل، انٹر ہائی اسکول قرات کمپٹیشن کا شاندار انعقاد، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی رحمت برکت کو نوجوانوں کے سینوں میں پیوست کرنے کی کوشش۔ بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ بی ای ٹی ادارے کی جانب سے ہو رہی ہے کوشش۔ چوتھی مرتبہ بی ای ٹی کالج میں انٹر ہائی اسکول قرات کمپٹیشن کا انعقاد عمل میں آیا۔ 3 ستمبر بروز چہارشنبہ ہوئی اس تقریب کے مہمان خصوصی آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے صدر قاری رضوان بیگ شمسی تھے۔ مختلف ہائی اسکولوں کے 40 اسٹوڈنٹس نے قرات کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ اسٹوڈنٹس کا مظاہرہ قابل دید تھا۔ لڑکوں کے لیے یہ مقابلہ منعقد ہوا۔ نوجوان نسل میں قرآن مجید کے شوق و ذوق کو پروان چڑھانے کی یہ کوشش قابل ستائش رہی۔ اس کمپٹیشن کے لیے 3 حکم صاحبان مقرر کیے گئے تھے۔ مسجد ابوبکر کے خطیب و امام مفتی عبدالصمد، مسجد عثمان کے خطیب و امام مولانا محمد سلمان السعودی اور جامعہ مسجد الیاس نگر کے امام مولانا محمد فاروق خان اس مسابقے کے جج تھے۔ ججوں نے بڑے غور کے ساتھ بچوں کا کلام سنا اور مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے نمرات دیے۔ 40 اسٹوڈنٹس میں 5 اسٹوڈنٹس انعام کے مستحق قرار پائے۔ برینی اسٹار اسکول کے محمد ریحان کو پہلا انعام، اقرا انٹرنیشنل اسکول کے محمد معیز ترین خان کو دوسرا انعام حاصل ہوا، جبکہ تیسرے انعام کے لیے 2 طلبہ مستحق قرار پائے۔ اقرا انٹرنیشنل اسکول کے محمد ماہر اور وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے محمد خبیب کو تیسرا انعام حاصل ہوا۔ معراج انگلش اسکول کے عبدالہادی کو ترغیبی انعام دیا گیا اور مسابقے میں حصہ لینے والے تمام اسٹوڈنٹس کو میڈل و سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ بنگلور کی مشہور شخصیت قاری رضوان بیگ شمسی نے یہ پیغام دیا کہ اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ٹیچر بنے، مینیجر بنے، سائنسدان بنے، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز رہیں، لیکن قرآن مجید سے اپنے تعلق کو برقرار رکھیں۔ دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں۔ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اس موقع پر بی ای ٹی کے ورکنگ چیئرمین عبد المحب، سیکریٹری صدیق پاشا و دیگر موجود تھے۔ مولانا محمد مناظر نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور اس مقابلے کے کنوینر عبدالصمد خالد تھے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بی ٹی کالج کے اندر مسابقۃ القرآن بچوں کے درمیان جو منعقد کیا گیا. مختلف اسکول سے بچے آئے تھے, ماشاءاللہ اپنے پرفارمنس کو پیش کیا. بی ٹی ایک ایسی کالج ہے جو ہر سال بغیر کسی ناغے کے قرآن کے کمپٹیشن کرواتے ہیں. بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس میں, اور دینی شعور بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید پڑھنے کا شعور اور تجوید کو باقاعدگی کے ساتھ حاصل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, جس میں اسکولز کے اساتذہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں, اور طلباء عزیز بھی بہت اچھا پرفارمنس پیش کیا. اس مرتبہ برین اسٹار اسکول کا بچہ جو ہے طالب علم درجہ اول کی کامیابی حاصل کی. یقیناً بچہ جو ہے چھوٹی عمر ہے لیکن بہت اچھے قاری قرآن کی نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ اس محمد ریحان کو خوب جزائے خیر دے اور ان کا مستقبل روشن فرمائے. اور دیگر اسکولز اور کالجز جو مسلم مینجمنٹ ہے, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی اس طرح کے پروگرام کو منعقد کروائیے. بچوں کے اندر قرآن کا جذبات جب پیدا ہو جائے گا تو عصری تعلیم کے اندر برکت بھی ہوگی, اور عصری تعلیم کے اندر وہ آئی ایس آفیسر بھی بنیں گے, کے ایس بھی بنیں گے, انجینئر بھی بنیں گے, ڈاکٹرز بھی بنیں گے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کئی راستے ان کو کھول کر کے دکھاتا ہے. لہٰذا تمام مسلم مینجمنٹ جتنے بھی ریاست کرناٹک ہی نہیں بلکہ ملک کے اندر اساتذہ اور حضرات علماء کی سرپرستی میں پروگرام کروائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بی ای ٹی کے ذمہ داران کو خوب جزائے خیر دے. انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے بچوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا, اور قرآن مجید کی دولت سے انہوں نے بہت اچھا آراستہ کیا ہے. یہ محنت کا کام ہے. محنت جب اس کے اوپر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. ہر محلے میں اسکولز ہیں, ہر گلی کوچوں میں ہمارے مسلم مینجمنٹ ہے. تو میں درخواست کروں گا کہ ایک سبجیکٹ قرآن کا بھی رکھیں آپ, اور بچوں کو قرات کی ٹریننگ بھی دلوائیں. انشاءاللہ اس کے لیے آل انڈیا علم دعوت قرآن کریم بھی آپ کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. ہم بھی بچوں کو قرآن کی پریکٹس کروانے کا ادارہ کھولا ہے ابھی حال ہی میں. آپ بھی آل انڈیا علم دعوت قرآن کریم مجھ سے رضوان بیگ شمسی سے ملاقات کریں. انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اچھی تربیت دی جائے گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما
تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سنة ولا نوم له ما في السماوات وهو العلي العظيم صدق الله العظيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
الذين من قبلنا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سرر مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فسنبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يأتك يتيم فآوى ووجدك ضالا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في وقعة صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال
للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز وقدموا تقديرا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم ما شاء الله محمد كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا بسم الله الرحمن يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بأيديهم وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
من مارج من نار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم ولا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله आज का यह प्रोग्राम हमारा फेरिस्त के मुताबिक पूरा हो चुका यासीन والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم وهم غافلون لقد मैं समझता हूँ बीवी
بہت ساری خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس ادارے میں الحمدللہ ہر سال قرآن کا کمپٹیشن، قرآن کا مقابلہ، یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، نعت کی مجلس منعقد ہوتی ہے، تقریر اور سیرت النبی کی مجلس منعقد ہوتی ہے. یہ بڑی خصوصیات سے ایک بڑی خصوصی چیز ہے. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ کے حضور میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے تمام کو پورا فرمائے. بہرحال آج کے اس محفل میں سارے بچے انعام کے قابل ہیں، کیونکہ یہ کوئی دنیاوی کمپٹیشن نہیں ہے، یہ قرآن کا کمپٹیشن ہے، اور قرآن کے کمپٹیشن میں ہر بچہ انعام کا مستحق ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذریعہ القرآن کے اسواج کو، قرآن کو اپنی آواز سے، اچھی آواز سے مزین اقرأ القرآن بلغت العرب، عرب کے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرو. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو طلبا اچھا پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف سے انعام قیامت میں ملتا ہے. لیکن قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ جو طلبا یہاں اندر مشکل سے پڑھ رہے تھے، اٹک اٹک کر پڑھ رہے تھے اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی قیامت میں انعام سے نوازیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کریم کو اٹک اٹک کر محنت سے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی دگنا اجر سے آپ محنت کر کے آئے. ہمیشہ اس محنت کو جاری رکھیں، ہمیشہ اس محنت کو جاری رکھیں. ہمارا پورا فون میں گزرتا ہے، ریلز دیکھنے میں گزرتا ہے. اب ریلز دیکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ وہی گھنٹے قرآن مجید میں لگائیں، احادیث سیکھنے میں لگائیں، دین سیکھنے میں لگائیں، اتنا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے. اس مجلس کو منعقد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، اپنی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اسکول کے طالب علم عزیزم محمد ریحان 90 نمبرات یہ حاصل کیے ہیں. درجے اول کی کامیابی درخواست کی جا رہی ہے جو تشریف لائیں وہ اپنے انعام سے. اسی طرح درجے دوم سیکنڈ پرائز ہے اقرا انٹرنیشنل 87 سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. محمد مائز طریق خان آئے ہیں 87 نمبرات حاصل کیے ہیں. درجے دو سیکنڈ پرائز ماشاء اللہ. عزیزم محمد ماہر اقرا انٹرنیشنل سے ان کا بھی تعلق ہے. تھرڈ پرائز دیے 86 نمبر. بہت اچھے ماشاء اللہ. سے تھرڈ رینک لیے ہیں 86 نمبر سے محمد حبیب سلمو. پریزیڈنٹ انٹرنیشنل اسکول سے کے طالب علم ہیں جو تیسرے درجے کی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے 86 نمبر. معراج اسکول عزیزم عبدالحادی 4th رینک ان کو حاصل ہوا ہے 83 نمبرات سے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. علماء، اساتذہ اکرام، طلباء عزیز، BET ایجوکیشن کے ورکنگ چیئرمین، سیکریٹری اور دیگر ٹرسٹیان،
اللہ تبارک و تعالی آپ کے خدمات کو قبول فرما لے. ساتھ گھر کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کی سرپرستی میں چلتے آ رہا ہے. یہ سلسلہ خدا نے چاہا کہ آپ تک چلتا رہے گا. جو کوششیں آپ نے کی ہیں یقیناً قابل رشک ہیں, قابل دید ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سر عاطفت کو اس علاقے کے لیے نہیں بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعمیر قائم و دائم رکھے. جتنے کسیان حضرات اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت یابی و تندرستی عطا فرمائے. یہ آج کے دور کی سب سے بڑی دولت ہے. رب العالمین جتنے لوگ محنت اور خدمت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات علماء سے آپ سن چکے ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا بھی طلبہ عزیز کو یہ پیغام دیتا ہوں, آپ اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو قرآن کی مشق کر کے یہاں پر اپنے پرفارمنس کو پیش کیا, یقیناً مبارک بادی کی مصنف ہے. یہ سلسلہ اگر ایسا ہی رہا چلتا رہے تو انشاءاللہ آپ ایک دن اچھے قاری قرآن بھی بنیں گے, ڈاکٹر بھی بنیں گے, حافظ قرآن بھی بنیں گے, انجینئر بھی بنیں گے, اور دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں بھی آپ کا شمار ہوگا. یہ قرآن کو آپ اپنے سینے سے لگائے رکھیں, انشاءاللہ آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہوگی. مختصراً یہی ہے کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھیں, سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دوسرے اپنے کاموں میں مصروف ہونے کی کوشش کریں. بغیر قرآن کو دیکھیں, بغیر قرآن کو پڑھیں, دوسرے کام کا آغاز نہ کریں, اس میں برکت بالکل نہیں رہتی. قرآن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی میں برکت بھی عطا کرتی ہے, اور جو عصری تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں بھرپور کامیابی حاصل ہوگی. اللہ رب العزت طلبہ عزیز کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے, قرآن مجید جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے. کمپٹیشن پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور ہمارے خاص مہمان, ماشاءاللہ میں جو ان کا نام لینے جا رہا, ایک کشش ہے ان کے اندر قرآن شریف کو لے کر جو صاحب ہیں, تو سیرت کے مقابلے اور بھی کمپٹیشن جو بھی ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اور ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے تو معمولی انداز میں نہیں, لیکن اسپیشل ایفیکٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم کو. سے میں دہلی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ جب تک سانس رکھے تب تک جو ہمارے قائد صاحب جو ہے نا, جو ایسے ہی لوگ پروگرام کو کریں سے انٹرویو رکھے, اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے. میں ہمارے پاس عالی رضوان کے صاحب کا جو ہے نا ہمارے اللہ کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, راہ تو آتے گئے اور رکا وہاں بندہ گیا. معزز علماء کرام, عزیز طلباء, حاضرین مجلس, اس علاقے کا حکومت عامہ کی ایک قدیم ادارہ ہے. اس ادارے میں علمی و فکری عظمت کے نشان ایک شعبہ بنیاد کا بھی ہے, جسے ایک طرف کا حوصلہ منتظم ملا ہوا ہے تو دوسری طرف پرعزم ہوا اساتذہ کی توجہ اس کے شامل حال رہتی ہے. چنانچہ آپ تمام کی ہمت و حوصلہ سے ہمیں آج ایک ایسا دن ملا ہے جس میں ہمارا ملاقات کی روشنی اور بارشیں
नहीं है। साथियों, हमारी कोशिश है कि प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा बेहतर शक्ल में आप हजरात के सामने पेश करें और इख्तिसार को भी महफूज रखें। इदारे की जानिब से इस्तेमाल करता हूँ। एक और मेहमान बुलंद अखलाक आला किरदार के मालिक मौलाना मुफ्ती अब्दुल समद साहब, जो मस्जिद अबू बकर कैटेडर के इमाम खतीब हैं और मस्जिद आला के सेक्रेटरी हैं, मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ। मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मोहताज तारुद्दीन हैं, माशाअल्लाह कई सालों से हमारे इदारे से लगे हुए हैं। महबूब साहब वाइस चेयरमैन और साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद करीमुद्दीन साहब का भी दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद अनीस साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा सैयद याह्या साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ और मोहम्मद परवीज साहब, मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद आए हुए तमाम शुरका और दूसरे स्कूल के असातिज़ा और जुमला हाज़रीन मजलिस का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। शुक्रिया। इनामात के ऐलान से पहले सभी तलबा को जो इसमें शरीक थे इनको शेख ईमान, मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद करीम सर से गुजारिश है मोहम्मद इलियास, मोहम्मद सफार, शेख महबूब सर से गुजारिश है मोहम्मद साद, मोहम्मद अवैस, यस मोहम्मद अवैस, मोहम्मद मोहम्मद बिजोरी, शेख उमर साहब से गुजारिश है कि मोहम्मद शाहिद, मसूद अजहर, अली रिफात, आमिर शेख, आमिर अब्दुल हफीज मीरजादा, मोहम्मद मोहम्मद वास,
थर्ड दो आगे मोहम्मद शुबैब वो भी थर्ड